السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب ذوالحج کا مہینہ یعنی حج کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے شروع کے 10 دن بہت ہی قیمتی، مبارک اور گولڈن ڈیز ہیں۔ تو ان دنوں میں اس طرح عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر کن کہہ دے اور آپ کی بخشش ہو جائے۔ تو چلتے ہیں، اب ہم بات کرتے ہیں ان 10 گولڈن ڈیز کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک اعمال اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ جس طرح اللہ نے دنوں میں جمعہ کے دن کو، مہینوں میں رمضان کے مہینے کو اور رمضان کے عشروں میں آخری عشرے کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذوالحج کے شروع کے 10 دن بہت افضل ہے۔ ذوالحج کے روزے کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی بہت افضل ہے۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذوالحج کا روزہ 1 سال پہلے اور آنے والے 1 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ تو ذوالحج کے 9 روزے ضرور رکھیں۔ 10 ذوالحج کو عید ہوتی ہے اور عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، جو عمل ہم سے عام طور پر نہیں ہوتے تو ان 10 دنوں میں انہیں کثرت سے کرنے کی کوشش کیجیے، جیسے روزہ، نماز، ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، صدقات، نفل نمازیں جیسے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ اپنی قضا نمازیں ادا کیجیے۔ یہ دن آتے ہی اس لیے ہیں جو ہم غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں، تو ان دنوں ہم اپنے اللہ کے قریب ہو سکیں، اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ تو اب بات کرتے ہیں نفلی نمازوں کی۔ تو ذوالحج کی پہلی رات یعنی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کریم اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار نوازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ذوالحج کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اس کے بے شمار گناہ مٹا دیں گے۔ ذوالحج کی ہر رات وتر کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ 1,00,000 دینار صدقہ کرنے اور 7 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بے شک اللہ کے اختیار میں ہے یہ سب عطا کرنا، بس سچی نیت کے ساتھ عبادتیں کریں، یقیناً عطا ہوگا ہی ہوگا۔ ذوالحج کے 10 روز تک جو کوئی سورۃ الضحیٰ کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی۔ تو ذوالحج کے 10 دنوں تک روزانہ باوضو رہ کر کسی بھی وقت سورہ فجر پڑھنا بہت افضل ہے، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی بخشش کرے گا اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا۔ ان دنوں کثرت سے ذکر کیجیے اور ذکر یہ کیجیے: لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جتنا بنے ان دنوں کی قدر کیجیے اور عبادت کرتے رہیے۔ روزے ضرور رکھیں، بہت فضیلت ہے روزوں کی، اور روزے کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جو آپ کو گناہوں سے روک رکھتی ہے اور نیکیوں میں لگا رکھتی ہے۔ روزے رکھنے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اللہ کے لیے قربانی۔ ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قربانی ہوئی۔ اسے قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ سے چاند رات میں اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو ایک لسٹ تیار کر کے دیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ کو آپ وعدہ دیجئے کہ میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں گا جو میرے رب تجھے ناراض کرتے ہیں، جیسا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد،
اسموکنگ، ڈرگز، نشہ، بے حیائی، پورن، غیر محرم سے چٹ چیٹ، ڈیٹس، میوزک، ڈرامہ، کلب، پارٹیز، گیمز، بے پردگی، ماں باپ کی نافرمانی وغیرہ وغیرہ۔ ان سب گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کیجیے اور اللہ کے لیے ان سب کو قربان کر دیجیے۔ اللہ ہم سبھی کو ان قیمتی دنوں کی قدر کرنا نصیب کرے اور ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے، اور خاص کر اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کا جذبہ نصیب کرے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عرفہ کے دن کی، یعنی عرفہ کے دن کی فضیلت۔ کیوں عرفہ کا دن اتنا اہم ہے؟ عرفہ سال کا سب سے بڑا اور خاص دن ہے۔ اس دن کروڑوں سے بھی زیادہ لوگوں کو گناہوں سے بخش دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرفہ کے علاوہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لاتعداد لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ شیطان کے لیے سب سے برا دن ہے عرفہ کا۔ شیطان عرفہ کے دن کو بہت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں اور مغفرتیں اپنے بندوں کے لیے بیچتا ہے، اپنے بندوں کی ہر خطا کو معاف کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور حال بحال رہتا ہے۔ عرفہ کے دن کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ عرفہ کے دن روزہ رکھیں، تسبیحات پڑھیں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بے شمار دعائیں کریں، مغفرت کی دعا کریں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اس دن کو نیک کاموں میں بسر کیجیے۔ اس تسبیح کو کثرت سے پڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے نبی علیہ السلام نے کہا ان میں سب سے افضل دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، تو ہی جلائے اور تو ہی موت دے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حاجی کیا کرتے ہیں عرفہ کے دن۔ حاجی حج ادا کرنے کے بعد 9 ذو الحجہ کو تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں جمع ہونا یہی مطلب ہوا کہ حج ہو گیا۔ اس میدان میں حاجی اپنی ظہر کی اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک وہیں رہتے ہیں، کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی اور بہت سی ہر دعا کو مانگتے ہیں۔ پھر مغرب کے لیے مزدلفہ کو روانہ ہوتے ہیں، وہاں مغرب اور عشاء ادا کر کے حاجی پھر آرام کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، یہ جتنے بھی عرفہ کے میدان میں جمع ہیں، میں نے ان سب کو بخش دیا، مجھے ان پر بڑا پیار آتا ہے، یہ یہاں میرے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا: اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم اس دن کے صدقے ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے ہم سب کے دل کی اس دعا کو قبول کر لے جس کا ہم اس سے کافی وقت سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سال عرفہ کا دن عرفات کے میدان میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی ان قیمتی دنوں میں اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اچھی صحت اور اچھے نصیب کی دعا کریں۔ میں بھی آپ سبھی کے لیے دعا خیر کرتی ہوں اور آگے بھی کرتی رہوں گی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی، ذرا بھی فائدے مند لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ آج یہ بہت ہلکا سا عمل ہے، لیکن کل حشر کے میدان میں یہ آپ کے نیک اعمال کے ترازو کو بہت بھاری کر دے گا، کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ آپ کے ذریعے یہ سارے عمل کرنے والے بن جائیں گے، اور سیم ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔